بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح، اس کے متعلق لوگ معلومات کرتے رہتے ہیں، اسی لیے آج صلاۃ التسبیح کے متعلق ایک مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ ایک خاص نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے، دانستہ یا نادانستہ، پوشیدہ اور علانیہ گناہوں سے مغفرت اور مشکلات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نیز تاکید فرمائی تھی کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لینا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1297، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1386، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ واربع صلاۃ التسبیح ب300 تسبیحۃ وفضلها عظیم۔ در مختار مع الشامی جلد 2 صفحہ نمبر 471 پر موجود ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے روایات میں منقول ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں مقررہ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد مذکورہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں، پھر قوما میں 10 مرتبہ، اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر قیام میں جانے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ وہ کلمات پڑھے جائے اور 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشہور روایات سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ مذکورہ کلمات کہے جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے قبل 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھے جائیں۔ اس طرح قیام کی حالت میں تسبیحات کی مقدار 35 ہو جائے گی، 25 ہو جائے گی۔ پھر وہی ترتیب رہے گی جو پہلے طریقے میں گزری، البتہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اس کے بغیر بھی ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات کی مقدار پوری ہو رہی ہے۔ ترمذی شریف مع العرف الشذی جلد 1 صفحہ نمبر 109۔ اس دوسرے طریقے میں چونکہ جلسہ استراحت یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد قیام سے پہلے کچھ دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس لیے بعض فقہائے احناف نے اس طریقے کو راجح قرار دینے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن معتدل رائے یہ ہے
کہ صلاۃ التسبیح ایک خاص مخصوص نماز ہے، اس لیے اس کا ثبوت جس ترتیب پر ہے اسی پر اسے برقرار رکھنا چاہیے، اور حسب موقع ترجیح دیے بغیر کبھی پہلے طریقہ اور کبھی دوسرے طریقے کے مطابق اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ آخر میں ایک بات، بعض روایات میں تیسرے کلمے کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی ذکر ہے، اس لیے موقع ہو تو اسے بھی پڑھ لیا کرے تو اچھا ہے۔ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471 پر موجود ہے، قال العلامۃ الشامی بحثا قلت لعلہ اختارها فی القنیۃ لہذا لیکن علمت ان ثبوت حدیثها یثبتها وان كان فيها ذلك فالذي ينبغي فعل هذه مرة وهذه مرة۔ یہ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471 پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ یہ کہ صلاۃ التسبیح کسی بھی غیر مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471 پر اور 472 پر لکھا ہوا ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس طرح ہے، وفی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زال النہار فقم فصلی 4 رکعات وفیہ قال قلت فإن لم استطع ان اصلیها تلك الساعة قال صلیها من اللیل والنہار۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1298 فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، فضائل اعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔